کبھی کبھی نا انٹرنیٹ پر صرف ایک نام سامنے آتا ہے اور وہیں سے ایک دلچسپ سفر شروع ہو جاتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی نام مولا چٹوک کی کھوج کریں گے۔ یہ نام معلومات کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں جیسا ہے اور ہم سب مل کر اس پہیلی کو جوڑیں گے تاکہ اس کی پوری تصویر سامنے آ سکے۔ تو دیکھیں، ہمارا سفر کچھ اس طرح سے آگے بڑھے گا۔ سب سے پہلے ہم اس پوشیدہ وادی کے راز کو سمجھیں گے، پھر یہ دیکھیں گے کہ یہ آخر ہے کہاں۔ اس کے بعد ہم اس کی مشہور آبشاروں پر بات کریں گے اور یہ جانیں گے کہ یہ فطرت سے محبت کرنے والوں میں کیوں اتنی مقبول ہو رہی ہے، اور آخر میں ان سب باتوں کو جوڑ کر ایک بڑی تصویر دیکھیں گے۔ تو چلیں اس کھوج کو شروع کرتے ہیں، اور کسی بھی تحقیق کی شروعات ہوتی ہے سب سے بنیادی سوال سے۔ آخر یہ مولا چٹوک ہے کیا؟ کوئی جگہ ہے، کوئی کہانی ہے یا کچھ اور؟ چلیں پتہ لگاتے ہیں۔ تو ہمیں جو سب سے پہلا سراغ ملتا ہے وہ یہ ہے، مولا چٹوک پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ضلع خضدار کے بیچوں بیچ ایک پوشیدہ وادی ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا، پوشیدہ، یہی اس جگہ کو اتنا پراسرار اور دلچسپ بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک پوشیدہ وادی ہے، لیکن یہ پوشیدہ ہے کہاں؟ چلیں اسے نقشے پر تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمارا سفر شروع ہوتا ہے پاکستان سے۔ اب تھوڑا زوم ان کرتے ہیں اور ہم پہنچتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے اور شاید سب سے کم ایکسپلور کیے گئے صوبے بلوچستان میں۔ اور یہاں ان وسیع و عریض میدانوں اور پہاڑوں کے درمیان ہمیں ملتا ہے ضلع خضدار۔ یہی مولا چٹوک کا گھر ہے۔ تو یہ بات تو صاف ہے کہ یہ کوئی شہری علاقہ نہیں بلکہ قدرت کے بہت قریب ایک دور دراز مقام ہے۔ لیکن اس وادی میں ایسا کیا خاص ہے جو اسے ایک پہچان دیتا ہے؟ تو ہماری تحقیق یہ بتاتی ہے کہ اس وادی کے دل میں قدرت کا ایک شاہکار چھپا ہوا ہے۔ اور یہاں ایک بہت دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ مختلف ذرائع میں مولا چٹوک اور چٹوک آبشار، یہ دونوں نام تقریباً ایک ہی جگہ کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آبشار ہی اس وادی کی اصل جان ہے، مطلب دونوں کی پہچان ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ اور یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، اسے باقاعدہ طور پر ایک اہم مقام تسلیم کیا گیا ہے۔ اس کا نام پاکستان کی نمایاں وادیوں کی فہرست میں بھی ہے، بلوچستان کی آبشاروں میں بھی، اور مولا تحصیل کی ایک خاص جگہ کے طور پر بھی درج ہے، جو اس کی اہمیت کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ تو اب تک ہم یہ جان چکے ہیں کہ مولا چٹوک کیا ہے اور کہاں ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اہم کیوں ہے؟ ہماری تحقیق بتاتی ہے کہ یہ صرف ایک جغرافیائی مقام نہیں بلکہ سیاحوں کے لیے ایک نئی اور ابھرتی ہوئی منزل بھی ہے۔ یہ ایک اقتباس اس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کی پوری کہانی بیان کر دیتا ہے۔ یہ اب صرف ایک دور افتادہ وادی نہیں رہی، بلکہ ان لوگوں کے لیے ایک کشش بن رہی ہے جو شہروں کے شور سے دور قدرتی خوبصورتی کو محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے ذرا بلوچستان کے دوسرے مشہور مقامات پر نظر ڈالیں۔ جب مولا چٹوک کا نام کھنڈ ملیر کے خوبصورت ساحل، زیارت کی تاریخی ریزیڈنسی اور مہر گڑھ کے قدیم آثار کے ساتھ لیا جاتا ہے تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ کتنی خاص جگہ بنتی جا رہی ہیں۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نے جو بھی معلومات اکٹھی کی ہیں ان سب ٹکڑوں کو جوڑیں اور دیکھیں کہ مولا چٹوک کی مکمل تصویر آخر کیسی نظر آتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مولا چٹوک کی کوئی ایک پہچان نہیں ہے، یہ ایک قدرتی وادی بھی ہے، اس کے اندر ایک خوبصورت آبشار بھی ہے، یہ خضدار کا ایک اہم مقام بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بلوچستان میں ایک نئی سیاحتی منزل بھی ہے۔ یہ سب مل کر اس کی پوری شناخت بناتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے صرف ایک نام سے شروعات کی تھی اور معلومات کے ان بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑتے جوڑتے ہم نے ایک دور دراز اور خوبصورت قدرتی عجوبے کی پوری کہانی کو سمجھ لیا ہے۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ اگر صرف ایک نام کے پیچھے اتنی دلچسپ کہانی چھپی ہو سکتی ہے تو ذرا سوچیں، اس ڈیجیٹل دنیا میں معلومات کے سمندر میں نہ جانے اور کتنے ایسے پوشیدہ خزانے ہیں جو بس اس بات کے منتظر ہیں